وہاں سے امریکہ اٹیک کرنے کے لیے اپنے اڈوں کو استعمال کر رہا تھا۔ تو ایران نے ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا اور دنیا کی تاریخ میں ثابت کیا کہ جھنڈا گرتا رہے، جھنڈا شہید ہوتے رہے، ہم کربلا کے ماننے والے اور اب لڑیں گے۔ تو رجیم چینج نہ ہو سکی۔ پھر انہوں نے کہا جی انگور کھٹے ہیں، ہم ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے آئے اور کر کے چھوڑیں گے، وہ بھی نہ ہوا۔ پھر اب آپ نے ہرمز کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر، MZ TV2 یوٹیوب چینل سے۔ ایران یو ایس اے وار کے حوالے سے کافی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی اور الحمدللہ بے شک کم لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کافی لوگ دیکھتے ہیں، تو 80 سے 90% تجزیے ٹھیک ہوئے۔ تو یہ 4-5 دن میری بعد جا کے ویڈیو اپلوڈ ہو۔ آج 27 اپریل ہے، تو ٹرمپ نے بار بار یہ رٹ لگا رکھی ہے کہ جنگ بند ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے جی، اب جنگ نہیں ہوگی، ایران ہماری شرطیں مان رہا ہے، ایران چاہتا ہے ہم کریں کمپرومائز کوئی مختلف چیزیں، یعنی کہ دنیا کے نظروں میں وہ جنگ بند کر چکا ہے۔ لیکن اسرائیل جو اس کا بغل بچہ ہے اور یہ ٹرمپ، اس کا جو منصوبہ پہلے دن تھا، یہ بات غور سے سننے والی، جو پہلے دن منصوبہ تھا رجیم چینج کا، پچھلے سال بھی، اس دفعہ بھی 24 to 48 تک وہ رجیم چینج کا ٹارگٹ لے کے آئے، انہوں نے ساری قیادت شہید کر دی، لیکن ایرانی قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ تقریباً سوائے پاکستان کے، ترکی، چند ممالک کے، تقریباً عرب ممالک سارے جو ہیں مسلم دنیا، یعنی وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، بلکہ وہاں سے امریکہ اٹیک کرنے کے لیے اپنے اڈوں کو استعمال کر رہا تھا۔ تو ایران نے ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا اور دنیا کی تاریخ میں ثابت کیا کہ جھنڈا گرتا رہے، جھنڈا شہید ہوتے رہے، ہم کربلا کے ماننے والے اور اب لڑیں گے۔ تو رجیم چینج نہ ہو سکی۔ پھر انہوں نے کہا جی انگور کھٹے ہیں، ہم ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے آئے اور کر کے چھوڑیں گے، وہ بھی نہ ہوا۔ پھر اب آپ نے ہرمز کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے ٹرمپ کا یہ منصوبہ ہے کہ اینڈ پہ، یہ اس وقفے کے دوران ہمارے جو اینکر ہیں نا، اکثر ہم جو مسلم اینکر یا جو پاکستانی ٹی وی چینلز والے ہیں، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب بڑا دکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اتنا کام کیا کہ ہر چیز ان کے سامنے تھی، پوری قیادت شہید کی، انہوں نے میزائل مار کے اب رجیم چینج ہو گئی، اتنا انہوں نے ورک کیا اپنے جاسوسی نیٹ ورک پہ، CIA نے، موساد نے مل کے، اور ایون کہ مودی نے بھی ان کا ساتھ دیا، انڈیا راوی میں بھی شامل ہو اس میں۔ تو اب کیا وہ جنگ بندی کے دوران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک طرف وہ اپنے بحری بیڑے نزدیک آ رہے ہیں، دوسری طرف UAE میں اپنا سیٹ اپ لا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ہائپرسونک میزائل گا رہے ہیں۔ اس سے بات واضح ہے۔ ایک بیان ایرانی وزیر خارجہ کا 1-2 دن پہلے کا یاد رکھیں کہ ہماری قوم کے اندر اتحاد ہے اور میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ متحد رہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، اٹ مینز کہ ایران کے اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ایران کے اندر کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے موساد اور ٹرمپ کی طرف سے۔ اچانک حملہ ہوگا، ہو سکتا ہے، شدید ترین حملے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ان کا ٹارگٹ موجود ہے، میں کچھ لوگ ایسے ہوں ایران میں موجود، یا انہوں نے اپنا ایک پلان مکمل کیا ہوا رجیم چینج کرنے کے لیے، اچانک سادات اٹھے ہیں، جو بھی ہو، افلاس تو پہلے وہاں پہ آ رہا ہے، ناکہ بندی ہوئی ہے۔ تو اب بات آتی ہے، اگر جنگ کا رزلٹ فوری طور پہ ان کے حق میں دوبارہ نہ آیا، سمجھیں یہ اسی دن سے جنگ شروع ہو رہی ہے جب فرسٹ اٹیک کیا تھا اس سال توبہ پہلے، یعنی 60 دن پہلے امریکہ نے، اسرائیل نے فرسٹ اٹیک کیا تھا رجیم چینج کرنے کے لیے اور ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے۔ سمجھ لیں کہ فرسٹ ڈے کی طرح ایک اٹیک ہونے والا ہے، اور اگر ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو گئے تو
اٹ مینس کہ رجیم چینج ہو جائے گی، پورا خطہ عرب جو ہے وہ خانہ جنگی کی پیٹ میں آئے گا، اور پوری ورلڈ میں پراکسی وار شروع ہوگی۔ ایرانی شکست ماننے والے نہیں ہیں، رجیم بے شک چینج ہو جائے، اور اگر رجیم چینج نہ ہوئی تو انشاءاللہ امریکہ شکست تسلیم کرے گا، ایران فتح یاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی امن ہوگا، اور اس میں پاکستان کا کردار کلیدی رہا ہے اور کلیدی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔